پرانے زمانے کی بات ہے کہ یمن کے شہر شبام میں ایک مشہور آدمی کا نام بہت زیادہ جانا جاتا تھا۔ اس کا نام تاجر قاسم بن ابراہیم تھا، جسے ابو تجار بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کامیابی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اس کے لیے بہت خاص تھا جب وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار تجارت پر بھیجنے والا تھا۔ صبح سویرے اس نے عبداللہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور 1000 دینار دیتے ہوئے کہا، بیٹا، آج تمہارے سفر کی ابتدا ہے۔ یہ صرف 1000 دینار نہیں، یہ تمہاری زندگی کی پہلی آزمائش ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اس رقم کو عقل مندی سے خرچ کرنا اور ہمیشہ ایماندار رہنا۔ اس کا بیٹا جو دنیا دیکھنے کے شوق میں تھا، 1000 دینار لے کر خوشی خوشی بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے ہجوم کا حصہ بن رہا تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دکانیں ہی دکانیں، ہر دکان پر اپنے مال کی تعریف کرنے والے دکاندار اور خریداروں کا ہجوم دیکھ کر وہ بہت پرجوش تھا۔ بازار میں کچھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے اس کے بڑھتے قدم وہیں روک دیے۔ ایک چوراہے پر ایک مردے کو لٹایا ہوا تھا اور وہ اس پر لاتیں اور گھوسے برسا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ حیران رہ گیا اور فوراً آگے بڑھ کر پوچھنے لگا، تم لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ ایک مردہ شخص کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ ایک بوڑھے شخص نے عبداللہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ شخص ہمارا قرض دار تھا اور 1000 دینار قرض ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں۔ ہم اسے اس لیے مار رہے ہیں تاکہ آنے جانے والے لوگ رحم کھا کر کچھ رقم دے جائیں، یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اسے پکا دفن کر دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے فوراً کہا، اگر صرف 1000 کا مسئلہ ہے تو یہ لو، میرے 1000 دینار رکھ لو اور اس بیچارے کو سکون سے دفن کر دو۔ وہ سب لوگ حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فوراً لاش کو اٹھایا اور دفن کر دیا۔ عبداللہ دل میں عجیب سی تسلی لے کر گھر کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا۔ اس کے والد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر مسکرا کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور عبداللہ کو مزید 1000 دینار تھما دیے۔ اس مرتبہ اس نے بازار جا کر مال خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ قافلے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر سفر کے دوران مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو کیا یہ قافلے والے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ اس نے قافلے میں شامل ایک شخص کے پاس جا کر کہا، میرے بھائی، کیا تم مجھے پانی کا ایک مٹکا دے سکتے ہو تاکہ میں قریب کے تالاب سے پانی بھر لاؤں؟ قافلے والے نے فوراً اسے مٹکا تھما دیا۔ وہ پانی بھرنے کے بہانے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ قافلہ اس کا انتظار کرتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ قافلہ آگے بڑھنے لگا اور اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ تاجر کے بیٹے نے افسردگی سے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں کہیں پیچھے رہ جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے کبھی یاد نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے تلاش کریں گے۔ اس احساس نے اسے نا امید کر دیا اور وہ شہر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے سوچا کہ قسمت کو ایک مرتبہ پھر آزما لیتا ہوں، شاید اگلا قافلہ ان پچھلے قافلے والوں سے بہتر ہو۔ اس نے دوبارہ اپنا سامان تیار کیا اور ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جلد ہی وہی ہوا جو پہلے اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے قافلے والوں کو آزمایا، لیکن اس مرتبہ بھی اس کے قافلے والے اس کا انتظار کیے بنا ہی آگے بڑھ گئے اور وہ پھر سے تنہا رہ گیا۔ تیسری مرتبہ جب وہ ایک نئے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور حسب عادت پیچھے رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کی غیر موجودگی فوراً محسوس کی۔ اسے اپنے ساتھ نہ پا کر
قافلے والے رکے اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ اسے تلاش کر کر ہی واپس لوٹے۔ جب وہ اسے تلاش کر کے واپس لائے تو تاجر کے بیٹے نے دل میں اطمینان سے کہا، یہ لوگ ہی میرے سچے ساتھی ہیں اور میں ان پر ہر طرح سے اعتماد کر سکتا ہوں۔ قافلے والوں نے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ شام کا وقت آیا اور وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کی تیاری شروع کی۔ تب ایک صحرائی علاقے سے ایک نوجوان نمودار ہوا جس کے چہرے سے بہادری جھلک رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نیک اور بہادر شخص ہے۔ وہ سیدھا تاجر کے بیٹے عبداللہ کے پاس آیا اور باوقار انداز میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے تاجر کے بیٹے سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، کیا میں کچھ دن اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہوں؟ عبداللہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اگر آپ واقعی تاجر ہیں تو آپ کو ایک خادم کی تو ضرورت ہوگی، کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک محافظ کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو تاجر کے بیٹے نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، ہاں واقعی، اگر تم چاہو تو تم میرے خادم اور محافظ بن سکتے ہو، لیکن تم کام کیا کیا کر سکتے ہو؟ قافلے کے باقی لوگ یہ طے کر چکے تھے کہ ہر رات باری باری کوئی ایک شخص قافلے کی نگرانی کرے تاکہ باقی سب آرام سے سو سکیں۔ اس نوجوان نے اعتماد سے کہا، ہر رات کی نگرانی کا کام آپ مجھے دے دیں، میں پہرے پر رہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، جو بھی میں کروں تم لوگ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور نہ ہی میرے کام میں مداخلت دینا۔ تاجر کے بیٹے اور دیگر قافلے والوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن اس نوجوان کی خود اعتمادی اور مضبوط لہجے نے انہیں مطمئن کر دیا۔ آخر کار سب نے اس کی شرط مان ہی لی اور یوں وہ نوجوان قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب وہ سب ایک نئے عزم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر رات جب قافلہ سونے کے لیے رکتا تو وہ نوجوان خاموشی سے پہرے پر کھڑا ہو جاتا اور اس کی حفاظت میں قافلہ سکون سے سو جاتا۔ کئی بار اس نے قافلے والوں کو جنگلی جانوروں تک سے بچایا اور خود کو مشکلات میں ڈالا، لیکن تاجر کے بیٹے عبداللہ کے دل میں اب بھی یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ نوجوان آخرکار ہے کون اور اس نے مجھے ایسا عجیب وعدہ کیوں کیا؟ ایک رات ان کا قافلہ جنگل کے قریب ایک مقام پر رکا ہوا تھا۔ عبداللہ کا نوجوان خادم پہرے دار کی ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی ایک خیمے کے ارد گرد جلتی ہوئی آگ کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں کوئی خطرہ ہے۔ اس نوجوان خادم نے اپنا کام خاموشی سے شروع کیا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو جگانے کے بجائے خفیہ طور پر وہاں سے دور ہوا اور جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھا۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ڈاکوؤں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑی لوٹ مار کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس نے جلدی میں کوئی قدم اٹھانے کے بجائے ان کی باتوں کو غور سے سننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ اگلے دن ان کے قافلے پر حملہ کریں گے اور انہیں لوٹ لیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ قافلے کے لیے خطرہ بننے والے ہیں تو اس نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھا اور ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے حیرانی سے پوچھا، ارے بھائی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان خادم نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میں بھی ایک چور ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ شامل کر دیں۔ اس ڈاکو نے ایک لمحے کے لیے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ تم ہو کون اور یہاں آنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جس پر نوجوان خادم نے کہا کہ میں تو بس ایک عام سا چور ہوں، لیکن آپ لوگوں کا گروہ دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر میں بھی ڈاکہ ڈالنے کی حکمت عملی سیکھ سکتا ہوں اور ایک دن ایک بڑا ڈاکو بن جاؤں گا۔ جس پر ڈاکوؤں کے سردار نے مسکراتے ہوئے اس کو اپنے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ نوجوان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، اس بے حال قافلے کو لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو کسی بڑی جگہ کو لوٹتے ہیں۔ جس پر ڈاکوؤں نے حیرت انگیز انداز میں پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ قافلہ فالتو قافلہ ہے اور اس میں کوئی بھی قیمتی سامان نہیں ہے؟ جس پر نوجوان نے کہا کہ میں کافی دن سے ان قافلے والوں کی مخبری کر رہا ہوں
لیکن مجھے ان کے پاس سوائے چند سامان کے کچھ بھی قیمتی چیز نظر نہیں آئی۔ چلو کسی بڑی جگہ ہاتھ مارتے ہیں۔ جس پر ڈاکوؤں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون سی جگہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم بادشاہ کے خزانے کو لوٹیں۔ مجھ میں ایک خوبی ہے کہ میں بڑی سے بڑی دیوار فوراً پھلانگ سکتا ہوں۔ یہ تجویز سن کر سب ڈاکو خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً اس منصوبے پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ سب مل کر شہر کی طرف روانہ ہوئے اور رات کی تاریکی میں بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے۔ محل کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھیں، لیکن وہ نوجوان ایک چھلانگ کی طرح دیوار پھلانگ کر اوپر چڑھ گیا اور ایک رسی کو ان کی طرف پھینکا۔ اس کے پیچھے پیچھے تمام ڈاکو اوپر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے۔ جیسے ہی ڈاکو ایک ایک کر کے اوپر آتے جاتے، وہ چپکے سے ان سب ڈاکوؤں کو بے ہوش کر دیتا اور پچھلے ڈاکو کے آنے تک وہ انہیں ایک جگہ چھپا دیتا تھا۔ ایسے کرتے کرتے ایک ایک ڈاکو اوپر آتا گیا اور نوجوان خادم سب کا کام تمام کرتا گیا، اور آخرکار اس نے ان ڈاکوؤں کو ایک رسے سے باندھ دیا، اور پھر اس نے بادشاہ کے کمرے میں جا کر دھیان سے سارے کا سارا بادشاہ کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ وہ وہاں سے چپکے سے نکل آیا اور وہ اپنے قافلے والوں کے پاس واپس لوٹ آیا، اور اس نے دیکھا کہ قافلے والے ابھی تک سو رہے ہیں۔ ادھر جب بادشاہ جاگا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، مجھے شک ہے کہ رات کو میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، کیونکہ کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے۔ وزیر نے کہا، حضور، میرے پاس بھی ایک اہم خبر ہے۔ خزانے کے کمرے میں کچھ آدمیوں کو بے ہوش پایا گیا ہے، جو بظاہر کوئی ڈاکو معلوم ہوتے ہیں، اور تخت پر ایک مرے ہوئے سانپ کو بھی پایا گیا ہے۔ یہ وہی سانپ تھا جس کو اس نوجوان نے آتے ہوئے مارا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت عجیب واقعات ہیں، لیکن سنو، کسی کو ان کی تفصیل کی خبر نہ ہونے دو۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے شہر میں اعلان کرایا کہ جو کوئی بھی بتا سکے کہ گزشتہ رات کیا ہوا ہے، اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کئی لوگ آئے اور اپنی اپنی کہانیاں سنانے لگے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن کسی کی بھی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا اور وزیر نے بتایا کہ شہر کے قریب ایک تاجر کا قافلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ کچھ جانتے ہوں۔ جب بادشاہ کے قاصد قافلے تک پہنچے تو سب نے یہی بتایا کہ انہیں اس واقعے سے متعلق کچھ نہیں پتا۔ اسی وقت عبداللہ کا نوجوان خادم آگے بڑھا اور کہنے لگا، میرے مالک کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ عبداللہ حیران ہو گیا اور اپنے خادم کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، مگر اس نے آہستہ سے کہا، اپنا وعدہ نہ بھولو، میں جو کہوں گا تمہیں ماننا ہے اور سوال نہیں کرنا۔ بادشاہ کے قاصدوں نے تاجر کے بیٹے کو دوبارہ آنے کی درخواست دی، لیکن وہ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر اس کا خادم بولا، مالک، ہمیں بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر تاجر کے بیٹے عبداللہ نے اپنے نوجوان خادم کی بات مان لی اور دونوں بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس نے فوراً ان سے پوچھا، بتاؤ، تم لوگوں نے رات کو کیا دیکھا؟ نوجوان خادم نے کہا، حضور، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مگر میرے مالک یہاں موجود تھے اور انہوں نے سب کچھ دیکھا اور ایک ایک بات مجھے بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ نوجوان خادم نے پوری کہانی سنائی اور بادشاہ کو بتایا کہ آپ کی ٹانگ پر ایک نشان بھی بنایا گیا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی ٹانگ دیکھی تو نشان موجود تھا۔ اسے ان کی سچائی پر یقین ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے سانپ اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا، یوں میری زندگی اور میرے قوم کی خزانے کی حفاظت بھی کی۔ تم دونوں کیا انعام چاہتے ہو؟ نوجوان خادم نے عاجزی سے جواب دیا، حضور، میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو انعام کس چیز کا؟ یہ سب میرے مالک نے کیا ہے اور وہی اس انعام کے اصل حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ نے تاجر کے بیٹے عبداللہ کو بہت سے سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق انعام میں دیا۔ جب وہ بادشاہ سے انعام لے کر واپس جا رہے تھے تو عبداللہ بہت ہی زیادہ حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ آخر اس نوجوان خادم نے ہر موقع پر میری حفاظت بھی کی اور اب مجھے اتنی بڑی دولت کا مالک بھی بنا دیا۔ آخر یہ نیک انسان ہے کون اور کہاں سے آیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟
اس نے آخر کار اپنے نوجوان خادم سے پوچھ ہی لیا کہ تم نے آخر کار جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے آج دن تک جھوٹ نہیں بولا، لیکن بس تم سے کیا ہوا وعدہ میرے اور میرے سچ کے درمیان میں آ گیا، جس وجہ سے میں نے بادشاہ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں تو بادشاہ کے کمرے تک کبھی گیا ہی نہیں، تو تم نے بادشاہ کو کیوں کہا کہ یہ سب کیا دھرا میرا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور اتنے دنوں سے میری مدد کیوں کر رہے ہو۔ عبداللہ کے خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔ عبداللہ نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر نوجوان خادم نے کہا، بہت عرصہ پہلے تم نے ایک قرض ادا کیا تھا، آج میں نے تمہارا وہ قرض چکایا ہے، لیکن اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ خادم جس تیزی کے ساتھ پہلی بار نمودار ہوا تھا، اسی تیزی سے واپس پلٹ گیا اور عبداللہ کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گیا۔ تاجر کا بیٹا حیرت میں ڈوبا رہ گیا اور اسے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن نوجوان خادم ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، اور اس واقعے نے تاجر کے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ کبھی یہ نہ جان سکا کہ وہ خادم حقیقت میں کون تھا، کیا وہ اسی لاش کا سایہ تھا، ایک انسان تھا، یا اللہ کی بھیجی ہوئی غیبی مدد۔ حقیقت جو بھی تھی، لیکن عبداللہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ انسان کی بے لوث نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اچھے اعمال کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں واپس آ کر ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ اپنے قیمتی ہیرے اور سونے جواہرات لے کر اپنے باپ تاجر کے پاس واپس اپنے شہر آ گیا۔ اس نے اپنے والد کو آ کر تمام تر قصہ سنایا۔ اس کے باپ نے جب اس کا سارا قصہ سنا تو اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ یہ ہو نہ ہو ضرور اللہ کی بھیجی گئی مدد ہے۔ دیکھا بیٹا، تم نے کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کی مدد کی، اور پھر اللہ نے تمہاری سچی نیت کو دیکھتے ہوئے تم نے جو 1000 دینار اس کی بخشش کے لیے دیے تھے، اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں نوازا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور بعد میں عبداللہ ایک بہت بڑا تاجر بنا، اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اس نے اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی بدولت پورے شہر میں نام کمایا۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ اس کہانی میں کیسے عبداللہ نے اپنی خدا ترسی کی وجہ سے بہت سارے انعامات حاصل کیے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایمانداری ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتا ہے، اور جو شخص ایماندار ہوتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے، اور آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ خدا ترسی وہ خوبی ہے جو دل کو نرم اور کردار کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جو دل خدا ترس ہوتا ہے وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، اسی لیے وہ ان کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو مشکل میں ہوتے ہیں۔ ایمانداری دولت سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ سکون قلب عطا کرتی ہے۔ جس دل میں دوستو خدا کا خوف ہو وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ جیسے عبداللہ نے ایک مردے کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر برداشت نہ کیا، اور اپنی تمام دولت جو اس وقت اس کے پاس تھی وہ اس نے مردے کی بخشش کے لیے وقف کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، خدا ترسی انسان کو دوسروں کی خدمت پر بھی مجبور کرتی ہے، اور یہی حقیقت میں اصل عبادت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل یو آئی وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز کو آنے والے وقت میں دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی شاندار اور سبق آموز کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔